کو بھی ویسے کرنی مل جائے پہلا کام یہ کرنا لَيَسْتَغْفِرُ لَكُمْ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کروا دے۔ مجھے بتائیے مقام صحابہ کرام کا زیادہ ہے یا حضرت ویسے کرنی کا زیادہ ہے؟ ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کو تو شرف صحابیت میں حاصل ہوا، وہ تابعین میں سے خیر التابعین میں ان کو شمار ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی انہوں نے ظاہر دیدار نہیں کیا۔ اٹھاؤ قرآن پاک کا 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے یہ سابقین اولین مہاجرین ہو یا انصار، یہ میرے محبوب نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام، فرمایا رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، اللہ پاک ان سب سابقین اولین مہاجرین و انصار ان سب صحابہ کرام سے راضی ہو چکا ہے، رضوا عنہ، اور ان سب کو اپنی بارگاہ میں مقام رضا پر فائز فرما چکا ہے۔ فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، اب قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ خلوص دل کے ساتھ، احسان کے معنی اخلاص، خلوص دل کے ساتھ ان صحابہ کرام کی پیروی کر لیں گے، فرمایا جو قیامت تک صحابہ کرام کی پیروی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جائے گا، اور صحابہ کرام کے پیروکاروں کو بھی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں مقام قرب و رضا پر فائز فرما دے گا۔ قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں جہاں خبر بے معنی امر ہوا کرتی ہے، کہ جملہ تو خبریہ ہوتا ہے لیکن انشاء اور حکم پر مبنی ہوتا ہے، امر پر مبنی ہوتا ہے۔ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے لا یمسہ الا المطہرون، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نہیں چھوتے ہیں اس قرآن کو مطہرون مگر پاکیزہ لوگ، یعنی اس قرآن کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں، پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ پاکیزہ لوگ ہی اس کو، لیکن یہ خبر بے معنی امر ہے۔ معنی کیا ہے؟ اے لوگوں اگر قرآن کو چھونا ہے تو پہلے پاک ہو جاؤ، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرو، بے وضو ہو تو وضو کرو، اس کے بعد میرے قرآن کو ہاتھ لگانا۔ تو یہ خبر بے معنی امر تھی۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت 100 میں بھی 11ویں پارے میں خبر بے معنی امر ہے والذین اتبعوہم باحسان، معنی یہ ہے اے لوگوں اگر اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہو اور اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں مقام قرب و رضا پر آنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کے صحابہ کرام کی خلوص دل کے ساتھ پیروی کر لو۔ میرے دوستو جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پیروی اتباع سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام رضا مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، ان صحابہ کرام کا مقام سب سے بڑا امت میں، وہ مقتدا اور پیشوا ہے ساری امت کے، اور حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ صحابی نے، لہذا حضرات صحابہ کرام کا مقام ہی بلند ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پھر بھی ارشاد فرمایا میرے صحابہ کرام ڈھونڈنا حضرت ویسے کرنی کو اور میری امت کی بخشش کی دعا کروانا، اس لیے فرمایا وہ تمہاری دعائیں، تمہارا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، دعا میں بھی کرتا ہوں، سارے کرتے ہیں، لیکن میں قیامت تک امت کے لیے یہ راستہ کھولنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین اور مقربین جہاں میسر آ جائیں ان کے کمال کو ماننا اور ان سے دعائیں کروانا اپنے حق میں، امت کے حق میں، کیونکہ ان کی دعاؤں کا ایک خاص مقام ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لہذا آگے الفاظ ہے کسی حدیث کے اندر، ابھی متن جاری ہے، فرمایا ہو سکے تو بخشش کی دعا کروانا میری امت کے لیے ویسے کرنی سے، کیوں؟ فرمایا ویسے کرنی کا مقام یہ ہے لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، کہ اگر ویسے کرنی اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا دے لا ابرہ، اللہ پاک تقدیر تبدیل فرما دے گا، لا ابرہ، لیکن ویسے کرنی کی بات کو رد نہیں فرمائے گا، جو ویسے عرض کرے گا اللہ پاک اسی کے مطابق کیا اللہ پاک پریشرائز ہو جاتا ہے حضرت ویسے کرنی سے؟ نقل کفر نہ باشد، کیا ویسے کرنی مقام الوہیت پر آ گئے، مقام معبودیت پر آ گئے؟ میرے دوستوں اللہ غنی العالمین بار
لیکن اس کریم نے، اس غنی ذات نے اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے سچے عاشق کے ساتھ غلام اور خادم پر مہربانیاں اتنی کر دی ہیں کہ اویس تو میرے محبوب کا غلام ہے، پکا غلام ہے، جو تو کہے گا ہم اسی کے مطابق۔ جب مقتدی کا مقام یہ ہے، محب کا مقام یہ ہے، تو مقتدا کا مقام کیا ہے، پیشوا کا مقام کیا ہے، امتی کا یہ مقام ہے، تو اس نبی اور آقا کا مقام کیا ہے۔ لابر راہو، وہ تقدیر بدل جاتی ہے، مولک ہو یا مبرم مشابہ میں مولک ہو، تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہوگی کہ ایک بندہ دعا کر دے، بندہ قسم اٹھا دے اور توجہ کر دے تو تقدیر بدل جائے، امپاسبل، یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ لیکن ہاں جو قرآن کے نور سے دور ہیں ان کے لیے تو یہ عجیب بات ہوگی، لیکن جو قرآن کا علم رکھتے ہیں اور قرآن سے نسبت اور تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں۔ اٹھاؤ قرآن پاک کا 15واں اور 16واں پارہ سورہ الکہف، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جب پیارے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے اپنے فتن یعنی جوان ساتھی حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا، کس سفر، کون سا سفر کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے چل پڑے، اللہ کے حکم پر چلے۔ آج تو قرآن پاک کا ترجمہ ہی آنے لگ جائے نا، حالانکہ مخصوص مقام سے اگر کسی آیت بینہ کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، قطعی طور پر کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ایک موقع وہ تھا، علامہ امام شتنوفی جیسی ہستیاں اسناد کے ساتھ یہ بات لے کر آئی ہے۔ شیخ محقق الاطلاق سیدی شاہ عبد الحق محدث دہلوی جو 1052 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ نے بہجہ کے اندر دیگر کئی محدثین اکرام نے اور علماء امت نے اس بات کو نقل فرمایا، اور علامہ شتنوفی تو آپ کو پتہ ہے سندوں کے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ حضرت امام عبد الرحمن جمال الدین ابن جوزی محدث علیہ رحمت، ان کو کہا گیا کہ جناب یہ حضرت ابو محمد شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بڑے عالم و فاضل ہیں اور ایسے حقائق کے بحر زخار جاری فرما رہے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ انہوں نے فرمایا نہیں، میرے پاس پہنچے کہ شیخ جو ہے نا، تو ان کے متعلق مجھے ایسی ایسی باتیں بھی پہنچی ہیں جیسے حاسدین اور ایسے لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ کے شاگردوں نے اور تعلق والوں نے جو ادھر حضور غوث پاک سے بھی نسبت رکھتے تھے، ادھر آپ سے بھی شرف تلمس تھا، عرض کی نہیں حضور آپ ضرور چلیں، ان کی ایک رات کی مجلس میں تو چلیں، آپ ہفتے میں 3 مرتبہ خطاب فرماتے تھے۔ مختصراً یہ کہ حضرت ابن جوزی آ گئے، آپ کا طریقہ تھا عشاء کے بعد قاری صاحب ایک آیت بینہ کی ترتیب وار تلاوت فرماتے اور آپ اس کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے اور اس کی تفسیر ارشاد فرماتے۔ آپ نے اس باز میں ایک تفسیر بیان کی، دوسری کی اسی آیت کی دوسری تفسیر کی، اور پورے اس کو دلائل کے ذریعے مبرہن کرتے تھے کہ یہ تفسیر بھی ہے، یہ تفسیر بھی ہے، یہ بھی۔ وہ تو حضرات جب چند تفاسیر بیان ہوئی تو ابن جوزی فرمانے لگے کہ مجھے جانے دو، یہ ساری تفسیریں میرے علم میں ہیں، لیکن دوستوں نے بٹھائے رکھا 30 تفاسیر تک، جب ایک ہی آیت کے 30 معنی بزرگوں سے پاک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا پورے دلائل کے ساتھ، تو شیخ ابن جوزی یہی کہتے رہے کہ یہ میرے علم میں ہے، لقد علمت، میں جانتا ہوں تو اچھی طریقے سے، لیکن بٹھائے رکھا گیا۔ جب آپ نے 31ویں تفسیر بیان کی تو وہ متوجہ ہو کر بیٹھ گئے کہ یہ 31واں مطلب بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، اس پر بھی دلائل پیش فرما دیے، دلائل سے ثابت کر دیا۔ 32ویں تفسیر، 33ویں، 37ویں، 40ویں، 40 تفسیریں ایک مجلس میں ایک رات میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ایک آیت کی بیان کی۔ آج تو لوگ ڈٹ جاتے ہیں کہ جو معنی ہم نے کر لیا بس یہی وہی الہی ہے اور ہو ہی نہیں سکتا، اور ساری امت پر عجیب و غریب قسم کے فتوے اور انتشارات اور فتنہ بازی کا سبب وہ پا نہ پڑی حج بس
یہ آج ہمارے دور میں عام ہے. فطروں کا باعث ہی سب سے بڑی یہی ضد اور ہٹ درمی ہے. میرے دوستوں شیخ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے جو 40 تفاسیر بیان فرمائی، فرمایا وہ 30 تفاسیر تو میرے علم میں تھیں اور 10 ان تفاسیر کا علم اس رات پہلی مرتبہ میں نے شیخ سے حاصل کیا. آج تو محض 1-2 کتابوں کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں، اور آج مدارس بھی ایسے بن چکے ہیں جہاں کوئی آپ کو صرف و نحو کی ضرورت نہیں ہے، اساتذہ کرام کی خدمت میں شرح تلمذ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سندیں پہلے سے چھپی ہوئی تیار رکھی ہوئی ہیں آپ کے لیے. آپ جائیں 2-6 مہینے کا ایک ریفریشر کورس کریں عالم دین اور محقق کے زمان بننے کا، بس مخصوص قسم کی مشکات شریف کی حدیث، مخصوص مقامات کی آیات بینات رٹ کے آ جائے، خود بھی گمراہ ہو، دنیا کو گمراہ کریں، آپ کو الٹا گمراہ کرنے کی سند جاری کرے گا. تو تمہارا کتاب اللہ کے بارے میں زیادہ علم ہے یا پیارے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا زیادہ علم ہے، جو خود صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب وحی ہے، اولو العزم اور صاحب جہاد انبیاء کرام علیہ السلام میں سے. فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ نہ فرماؤ کہ ہم سے اوپر عالم خلق میں کوئی علم والا نہیں، فوق کل ذی علم علیم. بخاری شریف کی پہلی جلد 20 پر صحیح سند سے حدیث ہے. میرے آخر نبی پاک علیہ السلام نے فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطاب فرما رہے تھے، ایسا پروکار خطاب کیا، ایک امتی غلام کھڑا ہو گیا، حضور اس وقت روئے زمین پر کوئی آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے؟ فرمایا اللہ میرے علاوہ کوئی بڑا علم والا نہیں. اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام یوں نہ فرماؤ، جاؤ مجمع البحرین کی طرف، ہمارے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ، پیارے خضر رہتے ہیں بنی اسرائیل میں، آتیناہ من لدنا علما، جن کو ہم نے خاص قسم کا اپنی بارگاہ سے علم لدنی عطا فرمایا. میں ایک نقطے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرواؤں گا. پیارے موسیٰ بن عمران علیہ السلام یہ بات فرمائے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، تو ان کو تو حکم ہو کہ جاؤ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کر کے آؤ، لیکن میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اعلان یہ بات اٹھائے مشکات کتاب الصباسات کتنی حوالوں سے موجود ہے یہ حدیث پاک. فرمایا انا اعلمکم باللہ، انا اعرفکم باللہ، میں سب سے زیادہ تم میں سے اللہ کا علم رکھتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا عرفان اور معرفت رکھتا ہوں. اور ادھر اعلان امتی میں یہ بات ارشاد فرمائے کہ علمت علم الاولین والآخرین، وہی بات پیارے موسیٰ فرمائے تو حکم ہو جائے جاؤ مجمع البحرین پر. اور میرے محبوب ایک مرتبہ نہیں، اسی قسم کی بات سینکڑوں مرتبہ فرما دے کہ اللہ نے محبوب کو بھی فرمایا محبوب کوئی تم میں سے زیادہ علم والا بھی ہے، اس کے پاس جاؤ. تو فرمایا موسیٰ اگر یہ بات کرنی جائز ہے تو صرف میرے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام. وہ کشتی والا واقعہ پیش آیا، درمیان میں ایک بچے کو قتل کرنے کا واقعہ پیش آیا. قرآن پاک فرماتا ہے ایک دیوار کے بنانے کا واقعہ پیش آیا. میری گفتگو سے ریلیٹڈ اور متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امل غلام، جب پیارے موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے وہ دیوار پہلے کشتی توڑ دی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا اچھا آپ نے جناب احسان کا بدلہ دیا. انہوں نے رات کے وقت ہمیں اس کنارے پہنچایا، ہم تینوں جناب خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون رضی اللہ عنہ، ہاں جی، جنہوں نے بعد میں پھر ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے فیض یاب فرمایا، تو انہوں نے بعد میں اعلان نبوت کیا پیارے موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد، اور آپ کے زیر تربیت ہی تھے حضرت یوشع بن نون رضی اللہ عنہ علیہ السلام. وہ تینوں بزرگ ہستیاں، نورانی ہستیاں، ہاں جی. تو پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خضر اچھا کیا آپ نے، رات کے اس وقت انہوں نے کنارے پر پہنچایا اور ہمیں بزرگ جان کر ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے نیکی کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی کو توڑ ڈالا آپ نے، اس میں پانی بھر گیا، بیچارے رات کے کنارے پر کھڑے ہوئے. فرمایا علم اللہ کا پیارے موسیٰ بن عمران، کیا میں نے آپ کو شروع میں نہیں کہہ دیا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر کا مظاہرہ نہ کر سکیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے حضور. آگے چلے، بستی میں داخل ہوئے، صبح سویرے کا وقت ہے، پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے. ایک پیارا سا بچہ جو سامنے آیا، حضرت خضر علیہ السلام نے توجہ فرمائی، اس کی گردن پکڑ کر اس کو ادھر ہی دبوچ دیا اور ہلاک کر دیا، قتل کر دیا. پیارے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال فرما دیا قتلت نفسا زکیۃ، آپ نے پاکیزہ جان کو قتل کر ڈالا جس نے کوئی
اندر تکلیف نہیں پہنچائی، کوئی گستاخی نہیں کی، پھر وہ غیر مکلف ہے، حدود نہیں اس پر جاری ہوتی، اور قتل نفسا زکیۃ، آپ نے پاکیزہ نندی سی جان کو قتل کر ڈالا۔ فرمایا الم اقل لک، میں نے پہلے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہیں اختیار فرمائیں گے۔ چل پڑے، جب تیسری جگہ پر پہنچے بستی میں، بستی والوں کا بھی ہمیں رہائش بھی دو، کھانا پانی بھی پیش کرو، لیکن فابو، سارے کے سارے بستی والوں نے انکار، نہ کوئی بستر ملے گا، نہ پانی، نہ کھانا ملے گا، کہیں اور تشریف لے جائیے، ہماری بستی میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ایسے بے مروت قسم کے انسان تھے۔ محترم حضرات، لیکن جب اس بستی سے پانی بھی نہیں ملا، عالم اسباب کی کوئی چیز نہیں ملی، بڑی تھکاوٹ ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، آرام کرنا چاہتے ہیں، سب بستی والوں کا سردار سے ملے کہ جناب ہمیں رات ٹھہرنے کی جگہ دے دے، کوئی کھانا کھلائے، کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، کچھ دیر آرام کر لیں گے، پھر چلے جائیں گے صبح سویرے، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ ویسے غیر تربیت یافتہ، کنجوس، بے مروت قسم کے انسان تھے۔ جب بستی سے باہر اگلے راستے پر چلے، دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہے۔ پیارے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں میرے کارواں پہلے اس بستی کی اس دیوار کو ٹھیک کریں گے، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ حضرت یوشع بن نون بھی خدمت میں حاضر، پیارے موسیٰ علیہ السلام بھی شروع، جیسے بھی تھا دیوار کو بنایا۔ جب دیوار کو بنا کر ٹھیک ٹھاک کر کے چل پڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ بھی بڑی کمال والی ہستی ہیں، جن بچوں نے خدمت کی تھی احسان کر کے جناب کنارے پر پہنچایا، کرایہ بھی نہیں لیا، عوض نہیں لیا، آپ نے یہ مہربانی فرمائی کہ ان کی کشتی کو توڑ ڈالا، ایک تختہ توڑ دیا اور پانی بھر گیا اس میں، وہ بیچارے واپس نہیں جا سکے۔ جس بچے نے کوئی گزند، ایذا اور تکلیف نہیں پہنچائی تھی، اس کو آپ نے قتل کر ڈالا۔ اور یہ بستی والے جو ایسے بے اہمیت اور بے مروت انسان ہیں، پانی تک نہیں دیتے کسی کو، رہائش نہیں دیتے مسافر کو، ان کی آپ بغیر ان کے کہے اور بغیر کوئی معاوضہ طے کیے ان کی دیوار بناتے پھر۔ انہوں نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام میں جو کام بھی کرتا ہوں آپ اسی پر ہی سوال فرما لیتے ہیں، لہذا اب میں مزید آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ آپ نے تو میرے ساتھ ایگریمنٹ اور معاہدہ کیا تھا شروع میں کہ میں اس لیے آیا ہوں الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ جو خاص رشد، علم اور حکمت اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی ہے وہ آپ مجھے سکھا دیں۔ یہ آج کے مولوی صاحب تو اردو کی 2 کتابیں پڑھ کر جامع میں نہیں سماتے اور سمجھتے سارے دین کے حقائق اور علم و عرفان ہمیں حاصل ہو گیا، اور پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں انجیل کا عالم ہوں، براہ راست اتری میرے اوپر ہے، وہی اترتی ہے، لیکن الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس کے علاوہ بھی خاص نور ہے جو آپ مجھے سکھا دیں۔ وہ خاص نور اللہ کے محبوبوں سے ملتا ہے اس کتاب کے ساتھ ساتھ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کریں گے، تو آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ لا اعصی لک امرا، میں کسی آپ کے امر اور حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن اب میں جو بھی اقدام کرتا ہوں آپ اسی پر ٹھک سوال فرما دیتے ہیں، لہذا ھذا فراق بینی و بینک، اب میں اپنے ساتھ آپ کو نہیں رکھوں گا، بس اب آپ کی اور میری جدائی ہی ہوگی۔ تو چلو جی، اگر ادھر خضر علیہ السلام ہے سامنے تو ادھر بھی تو اللہ کے نبی پیارے موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ بھی نبی وہ بھی نبی۔ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ پیارے فضل علیہ السلام بھی نبی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے۔ تو بھائی پیارے فضل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، پیارے موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہے،